اتنا پتلا وہ لباس پہنتی تھی، اس لیے اس عذاب میں وہ گرفتار کر دی گئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، تمہارا جسم بہت نازک ہے، تم بہت کمزور ہو، تمہیں صنف نازک کہا گیا ہے۔ مرد تو مرد ہے، اگر اللہ اپنا عذاب پتھر اور پہاڑوں پر ڈال دے تو پہاڑ بھی اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میری بہنوں، تم اللہ کے عذاب کو کیسے برداشت کر سکو گی؟ تمہارا یہ نازک وجود اللہ کے عذاب کو کس قدر برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح۔ آج تم اپنے حسن کی نمائش کر رہی ہو، آج تم باریک اور پتلے کپڑے پہن کر کے اپنے حسن کو دنیا کے سامنے ظاہر کر رہی ہو۔ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا یہ تمہارا حسن زیادہ دن تک تمہارے پاس نہ رہ سکے گا؟ جوانی کتنے دن کے لیے آتی ہے؟ جوانی آتی ہے جانے کے لیے، جوانی آتی ہے ختم ہونے کے لیے۔ زیادہ سے زیادہ جوانی 10 سے 15 سال تک تمہارے پاس رہے گی۔ اپنی جوانی کی عمر میں تم اپنے حسن کی نمائش کر لو، تم اپنے حسن کی خوب نمائش کرو گی۔ اس کے بعد پھر کیا ہے؟ جس حسن کی تم نمائش کر رہی ہو، یہ نمائش تمہارا کرنا اسی تمہارے خوبصورت چہرے کو کبھی قبر کے کیڑے کھائیں گے، کبھی قبر کی مٹی کھائے گی۔ اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں کاجل لگا کر، اپنی خوبصورت آنکھوں میں کاجل لگا کر بار بار آئینوں کو دیکھتی ہو اور بار بار عورتوں پہ فخر محسوس کرتی ہو کہ میری آنکھیں اتنی خوبصورت ہے، میرا چہرہ اتنا خوبصورت ہے۔ ارے نادانو، تمہارے خوبصورت چہرے کی حقیقت کیا ہے؟ اگر تمہارے چہرے پر چند پھنسیاں نکل آئے تو تمہارا شوہر بھی تمہاری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کو تیار نہ ہوگا، مگر اللہ اکبر، اس دنیا کے اندر اپنے چہرے کو حسین بنانے کے لیے، اپنے چہروں کو خوبصورت بنانے کے لیے اس قدر اہتمام کرتی ہو اور خوبصورت چہرے پہ اتنا مٹک مٹک کر اتراتی ہو۔ یہ تمہارا خوبصورت چہرہ قبر کے اندر 3 دن کے اندر بگڑ جائے گا، 3 دن کے اندر اسے قبر کے کیڑے کھائیں گے۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ میں قبرستان گیا تو میں نے جانے کے بعد کیا دیکھا؟ علی مرتضیٰ نے قبر والوں کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد پوچھا، اے قبر والوں، تمہارا کیا حال ہے؟ تمہاری کیا کیفیت ہے؟ تو ایک قبر سے آواز آئی، علی کیا پوچھتے ہو؟ جس خوبصورت بالوں کو ہم دن میں کئی مرتبہ سنوارتے تھے وہ بال ہماری کھوپڑیوں سے جھڑ چکے ہیں۔ اے علی کے مرتضیٰ، جن آنکھوں پر ہم بہت فخر کرتے تھے وہ آنکھوں کے گودے بے بے کر کے گالوں سے گر رہے ہیں۔ جس چہرے کے اور گالوں کی سرخی پر ہم اتراتے تھے ان گالوں کے گوشت کو کیڑوں نے کھانا شروع کر دیا ہے۔ اب تم ہمارا حال کیا پوچھتے ہو؟ جس جسم پر پرفیوم لگا کر، جس جسم پر عطر لگا کر دنیا کے سامنے فخر محسوس کرتے تھے، اس جسم کو ازدہے ڈس رہے ہیں۔ اے علی، اب ہم تمہیں اپنا کیا حال سنائے؟ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، اپنے بڑے بالوں کی نمائش کے لیے تم اس قدر سرگردہ نظر آتی ہو، اس قدر کو لاہو پر کوشا نظر آتی ہو۔ یہ تمہارے بال تمہاری قبر میں جھڑ جائیں گے، یہ تمہاری آنکھیں اسے قبر کے بچھو کھائیں گے، حشرات الارض اسے کھائیں گے۔ اور اللہ کے رسول تو یہاں تک فرماتے ہیں، آج عورتیں اپنے حسن کا غلط استعمال کر کے کبھی کسی غیر محرم لڑکے سے محبت کا پیغام دیتی نظر آتی ہے، پیار و محبت کے نام پر اجنبی لڑکوں سے دوستی کرتی نظر آتی ہے، اور یہ آج فیشن بن چکا ہے، اسے عیب نہیں سمجھا جاتا۔ وہ عورتیں کان کھول کر سن لے جو لوگوں سے غلط تعلقات قائم کرتی ہیں۔ فرمایا گیا جن عورتوں نے دوسرے مردوں سے تعلقات قائم کرنا تو بہت بڑا جرم ہے، ایک مرتبہ اپنا ہاتھ کسی دوسرے مرد کے ہاتھ میں دیا ہوگا، اس عورت پر اللہ اس کی قبر میں 99 سانپ مسلط فرمائے گا، اور اس میں سے ایک سانپ کی طاقت کا عالم یہ ہوگا
کہ وہ سانپ اگر سانس لے دنیا میں، وہ سانپ اگر دنیا میں سانس لے تو اس کی سانس کی گرمی سے پوری دنیا کے انسان مر جائے، اور اگر وہ سانپ کسی پہاڑ پر اپنی دم کو مار دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اتنا طاقتور وہ سانپ ہے۔ ایسے ایسے طاقتور 99 سانپ اس عورت پر مسلط کیے جائیں گے جس نے ایک مرتبہ اپنا ہاتھ کسی غیر مرد کے ہاتھ میں دیا ہوگا۔ آج لڑکوں سے دوستی فیشن سمجھا جا رہا ہے، بچیاں سج دھج کر اسکول اور کالج کا رخ اس لیے کرتی ہیں، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا کہ لڑکے انہیں دیکھیں ان کی طرف متوجہ ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات ایک منظر دیکھا کہ آگ کی کینچی سے کچھ عورتوں کی جلدیں کاٹی جا رہی ہیں، آگ کی کینچی سے ان کی جلدیں کاٹی جا رہی ہے۔ جو خواتین آپریشن کو جانتی ہے اور جن کا آپریشن کسی مقام پر یہ کہاں ہوا ہے یا انہوں نے آپریشن کی داستان کو سنا ہوگا تو انہیں معلوم ہوگا کہ جب کسی کی جلد ڈاکٹر کاٹتا ہے تو پہلے اسے بے ہوش کرتا ہے، پھر بڑی نزاکت کے ساتھ ہلکے ہلکے انداز سے کاٹتا ہے، پھر جب ہوش آتا ہے تو انسان کتنا تڑپتا ہے، کتنا بے چین ہوتا ہے، کتنا بے قرار ہوتا ہے۔ بہت احتیاط کے ساتھ اگر بے ہوش کر کے انسان کی جلد کاٹی جائے تو انسان اتنا تڑپتا ہے۔ میری بہنوں ذرا سوچو تو صحیح کہ آگ کی کینچی سے کچھ عورتوں کی جلدیں کاٹی جا رہی تھی۔ غیب دار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وہ منظر دیکھ کر بے قرار ہو گیا۔ میں نے پوچھا، جبریل یہ کون عورتیں ہیں اور ان پر یہ عذاب کیوں ہے؟ تو جبریل نے کہا، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اس لیے بن سنور کے گھر سے نکلتی تھی کہ مرد ان کی طرف راغب ہو اور ان کی طرف دیکھے، اس لیے انہیں اس عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، تم مغربی تہذیب اور فیشن پر عمل کرنے کے بعد بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو سکتی، بہت زیادہ کامران نہیں ہو سکتی۔ اور سنو، یہ دنیا ایسی بدترین جگہ ہے، یہ دنیا ایسا بدترین مقام ہے، یہاں کوئی کسی کا نہیں۔ جب تک تمہاری جوانی تمہارے پاس ہے، ہر آنے والا تمہارے قریب آنے کی سوچے گا، تمہارے حسن کو پھول کی طرح جو حسن اللہ نے عطا کیا ہے اس کو مل دینے کے بعد وہ ایسا غائب ہوگا کہ پھر تمہیں کہیں نظر نہیں آئے گا۔ آج کل یہ باتیں بھی سننے میں آ رہی ہے کہ یہ چیز بھی فیشن بنتی جا رہی ہے کہ ایک عورت شوہر کے ہونے کے باوجود دوسروں کی طرف نگاہ کرتی ہے، یا دوسروں کے بہلانے پھسلانے پر، کبھی زیور کے لالچ دینے پر، کبھی دولت کی لالچ دینے پر، کبھی کاروں میں اور بائک پر گھومنے کی لالچ دینے پر عورتیں پھسل جاتی ہے۔ دراصل غلطی عورتوں کی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بیچاری ناقص العقل ہے، بہت جلدی کسی کے پھندے میں آ جاتی ہے، بہت جلدی کوئی انہیں استعمال کر جاتا ہے، بہت جلدی کوئی انہیں یوز کر لیتا ہے۔ مگر میری بہنوں، میری بات کا برا نہ ماننا، میں تمہارے نبی کا نواسا اور تمہارا چھوٹا سا بھائی ہوں، میں تمہاری خیر خواہی کے لیے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں، ورنہ عورتیں یہ نہ کہیں کہ منبر پر بیٹھ کر ہم سے یہ کیا باتیں کہی جا رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اجتماع میں آنے والی ساری عورتیں بری ہیں، میں یہ باتیں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بری عورتیں ہیں تم جا کر کے ان عورتوں کو یہ باتیں بتاؤ تاکہ وہ استعمال ہونے سے بچ جائیں، تاکہ وہ غلط کاموں سے بچ جائیں۔ میری بہنوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تمہارے پاس جوانی زیادہ دن تک رہنے والی نہیں ہے، 10 سے 15 سال تک تمہاری جوانی تمہارے پاس رہے گی۔ اور سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
फरमाया औरतों का सबसे बड़ा जेवर औरत की शर्म और हया है। जो औरत जितनी बाहया है वो औरत उतनी ज्यादा मुअज़्ज़ज़ है, वो औरत उतनी ज्यादा मुकर्रम है। सुनो, अगर तुम्हारा शौहर गरीब है, अगर तुम्हारा शौहर बहुत ज्यादा नादार और मुफलिस है, तब भी उसी शौहर के साथ वफादारी करो, उसके साथ गद्दारी मत करो। अगर कोई इंसान कितना ही जेवर का लालच दे, कितनी दौलत का लालच दे, कितने ही कारों में बाइक पे घूमने फिरने का लालच दे, कभी किसी की तरफ निगाह उठाकर न देखना। इसलिए कि अगर दुनिया के अंदर किसी के जेवर के लालच में फंसकर, अगर किसी दुनियादार इंसान की लालच में आकर तुम अपनी आबरू का सौदा कर बैठोगी, तुम अपनी इज्जत का सौदा कर बैठोगी, सब कुछ चला जाएगा, दुनिया में इज्जत भी चली जाएगी और आखिरत में तुम जहन्नम का ईंधन बनोगी। और अगर तुमने अपनी इज्जत को संभाल कर रखा, अपनी हया को संभाल कर रखा और गरीब शौहर के साथ तुमने वफादारी के साथ अपने शौहर के साथ वफादारी की, तो नबी का फरमान सुनो, मेरे आका फरमाते हैं जो औरत अपने गरीब शौहर के साथ वफादारी के साथ रहती है, अपनी आबरू का सौदा नहीं करती, ऐसी औरत को अल्लाह मेरी बेटी फातिमा के साथ बगैर हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अब अगर तुम बगैर हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल होना चाहती हो सैयदा फातिमा के साथ, तो अपनी आबरू का सौदा न करना, किसी के लालच देने में न आना। ये जेवर क्या हैसियत रखते हैं, जेवरों की क्या हैसियत है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल इस्लामी ग्रुप को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके।